اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے فطرت رسول اللہ کی۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا سلسلہ ہے امت کی کشتی اور ستارے۔ سبحان اللہ، صحابہ اور اہل بیت کا ذکر خیر اس پروگرام میں ہم کرتے ہیں، اور آج سبحان اللہ ان ہستیوں کا ذکر ہے جن سے ہر عاشق رسول پیار کرتا ہے، ہر مسلمان محبت کرتا ہے، بلکہ یوں کہیں کہ دیوانہ وار محبت کرتا ہے۔ اور کیوں نہ ان سے محبت کرے، کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان سے بے پناہ پیار فرماتے۔ اور سبحان اللہ کیا شاندار تعلق ان کا نبی پاک سے تھا۔ وہ کون سی ہستیاں ہیں؟ وہ دو جنت کے پھول ہیں۔ جی ہاں، وہ کون سے جنت کے پھول ہیں؟ وہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ امید ہے آپ پہنچ گئے ہوں گے۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دو نواسے حضرت امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسنین کریمین جنہیں کہا جاتا ہے، جب بھی ان کا نام لیں سر ادب سے جھک جاتا ہے۔ اور کیا کمال کی پرسنالٹیز ہیں، کیسی شاندار زندگی گزاری، اور دونوں کو شہادت کا مرتبہ بھی نصیب ہوا۔ آج ان دو ہستیوں کا ذکر ہوگا، نہایت ادب کے ساتھ، نہایت شوق کے ساتھ، توجہ کے ساتھ آپ نے پروگرام میں شامل رہنا ہے۔ میرے آقا کے مبارک نواسوں کا ذکر ہوگا۔ یہ وہ نواسے ہیں جن کا صدقہ ہم بعض اوقات بارگاہ رسالت پیش کرتے ہیں۔ مجھے وہ شعر بہت پسند ہے، خاص طور پر جب مدینہ منورہ حاضری ہو، تو آپ سے بھی گزارش ہے کبھی اس طرح اس شعر کو بارگاہ رسالت میں عرض کیجیے گا کہ کچھ نواسوں کا صدقہ عطا ہو، در پہ آیا ہوں بن کے سوالی۔ تو انشاءاللہ نواسوں کا صدقہ ضرور ملے گا۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج پہلے بات کرتے ہیں امام علی مقام، امام عرش مقام، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ آپ کی ولادت مبارک 5 شعبان المعظم کو سن 4 ہجری میں مدینہ طیبہ میں ہوئی۔ سرکار علی وقار علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کے کان میں اذان دی، اور پہلی خوراک، ذرا سنیے سوچیے گا ناظرین، آج ہمارے یہاں کسی بچے کی ولادت ہوتی ہے تو ہم کسی مولوی صاحب کو، کسی امام صاحب کو، کسی بزرگ کو لانے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ اذان بھی دیں، اور پھر اسے تحنیک بھی کہتے ہیں، گٹی بھی کہتے ہیں، کہ وہ ان کے منہ میں کچھ جھوٹا کر کے کھجور یا شہد وغیرہ کھلائے۔ بڑی اچھی بات ہے، یہ سنت ہے۔ مگر امام حسین کی قسمت پر ہماری جان قربان کہ سب سے پہلے جو ان کے کانوں نے آواز سنی، وہ آواز کیا تھی؟ اللہ اکبر۔ مگر کس کی زبان سے سنی؟ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے اذان دی، اللہ اکبر۔ اور پھر سب سے پہلی خوراک جو آپ کے بدن اقدس میں جا رہی ہے، وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا لعاب دہن ہے۔ پیارے آقا نے اپنا مبارک لعاب، مبارک تھوک مبارک جو ہے امام حسین کے منہ میں ڈالا، اور آپ کے لیے دعا فرمائی، اور پھر 7ویں دن آپ کا نام حسین رکھا اور عقیقہ کیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو عبداللہ اور لقب سبط رسول اور ریحانت الرسول ہے۔ حدیث شریف میں ہے، رسول کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بیٹوں کے نام شبر اور شبیر رکھا، اور میں نے اپنے بیٹوں کا نام انہی کے نام پر حسن اور حسین رکھا۔ اسی لیے حسنین کریمین کو شبیر اور شبر بھی کہا جاتا ہے۔ سریانی زبان میں شبر و شبیر، اور عربی زبان میں حسن و حسین۔ ایک اور بڑی خوبصورت بات کتابوں میں لکھی ہے کہ یہ دو نام اللہ کریم نے اپنی قدرت سے اس کائنات میں گویا مخفی رکھے تھے، کسی نے بھی نہیں رکھے تھے، یہ نام کسی کے ذہن میں ہی نہیں آئے۔ سب سے پہلے یہ نام جو رکھے گئے امام حسن اور امام حسین کے رکھے گئے، تو یہ بھی آپ کی شان پتہ چلتی ہے کہ کیا یونیک نام تھے کہ اس سے پہلے کائنات میں کبھی کسی کے یہ نام نہیں رکھے گئے۔ سبحان اللہ، فضائل تو اتنے ہیں کہ ایمان تازہ ہو جاتا ہے، شاید ساری رات بیان کرے تو فضائل کا ایک باب بھی پورا نہ ہو۔ ایک خواب حضرت ام الفضل بنت الحارث رضی اللہ تعالی عنہا نے دیکھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی چچی حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ ہیں، انہوں نے نبی پاک کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ حضور میں نے آج خواب دیکھا ہے جس سے میں ڈر گئی ہوں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تو نے کیا دیکھا ہے؟ انہوں نے عرض کیا حضور وہ بہت سخت ہے، جس کے بیان کرنے کی میں اپنے اندر جرت نہیں پاتی۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بیان کرو۔ تو انہوں نے عرض کی میں نے دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم مبارک کا ایک ٹکڑا کاٹ کر میری گود میں رکھا گیا ہے۔ ارشاد فرمایا تمہارا خواب بہت اچھا ہے، انشاءاللہ فاطمہ الزہرا کے ہاں بیٹا پیدا ہوگا اور وہ تمہاری گود میں دیا جائے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے، اور حضرت ام الفضل کی
گود میں دیے گئے. سبحان سبحان اللہ. یہاں میں اسد بھائی سے پہلا مدنی پھول تو یہ لوں گا کہ بعض اوقات خواب میں ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یہ بہت ڈینجرس ہے جی لیکن وہ اچھا بھی ہوتا ہے. تو خواب اس طرح اس کی تعبیر اتنی الٹ بھی ہوتی ہے. ہاں جی بالکل ہوتا ہے، اور کئی ہمارے بزرگوں کے بھی ایسے خواب ہیں، جیسے کہ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا خواب ہے وہ قبر انور کا شک ہونا اور اس طرح کا، لیکن آپ کو بتایا گیا کہ آپ دین کی بہت بڑی خدمت کریں گے. اسی طرح خوابوں میں چونکہ بظاہر کوئی اور چیز ہوتی ہے لیکن اشارے سے کچھ اور بات بیان کی جاتی ہے، اسی لیے عام شخص کو یہ کہا جاتا ہے کہ اپنے حساب سے تعبیر مراد نہ لے. اب جس طرح یہ خواب ہے، اب عام شخص ہو تو ہو سکتا ہے اس کا کچھ اور مطلب لے لے، لیکن پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کی تعبیر بیان فرمائی. تو یہ تو ایک بڑا ایک زبردست علم ہے اور اس کے اندر بہت زیادہ ڈائیورسٹی ہے. کیا بات ہے. اور آپ نے جو ہے ماشاءاللہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جو بنیادی باتیں اور تعارف ارشاد فرمایا، یہ تو اتنی بڑی شانوں والے ہیں کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے پر انہیں ترجیح دی، یعنی کہ نواسے کو اپنے بیٹے پر جو ہے وہ ترجیح دینا، یہ بہت بڑی بات ہے کہ ایک مرتبہ آپ کے گود میں ایک طرف ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور ایک طرف جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، دونوں چھوٹے تھے. تو فرشتہ حاضر ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ پاک ان دونوں کو آپ کے پاس جو ہے نا وہ جمع زیادہ دیر تک نہیں فرمائے گا، ان میں سے ایک کو اختیار فرما لیجئے. تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے امام حسین کو اختیار فرمایا اور اس کی حکمت بیان کی گئی کہ اگر حسین چلے جاتے ہیں دنیا سے جلدی تو فاطمہ علی ان دونوں کا دل دکھے گا، اور اگر ابراہیم چلے جاتے ہیں تو مجھ پر جو ہے یہ گراں ہوگا. تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گویا کہ قربانی پیش کی اور اس کو قبول فرمایا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. اور اس واقعے کے چند دن کے بعد آپ کے شہزادے ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال بھی ہوا. تو اس کے اندر ایک تو بیٹی سے محبت، ٹھیک ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دل جوئی، اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امام حسین سے شفقت اور محبت، بلکہ ایسی محبت کہ کئی روایتیں ہیں اس پہ بھی آتا ہے کہ اس واقعے کے بعد آپ فرمایا بھی کرتے کہ یہ میرا وہ نواسا ہے جس پر میں نے اپنے بیٹے کو قربان کیا. بے شک، سبحان اللہ، کیا بات ہے. تو دوسرا جو ہے وہ آپ نے اس طرح بھی دعا کی کہ یا اللہ عز و جل میں حسین سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت فرما، اور جو اس سے محبت کرے تو اسے اپنا محبوب بنا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کرنا کسی کے بارے میں یہ بہت بڑی بات ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم امام الانبیاء ہو کر جس سے اپنے محبت کے اظہار فرما دے یہی کافی ہے، لیکن اللہ پاک سے یوں دعا کرنا اور فرمائے کہ جو حسین کا دوست ہے وہ میرا دوست ہے اور جو حسین کا دشمن ہے وہ میرا دشمن ہے. یعنی کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ اتنی زبردست کلمات ہیں کہ یہ مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں، یعنی کہ ہم دونوں ایک ہی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ قرب، وہ محبت اور سرکار کے دل میں ان کے لیے جو شفقت تھی وہ کسی اور کے لیے نہیں ملتی. اس حدیث کے تحت علماء نے بڑے پیارے جملے لکھے کہ یہ جو ہے نا حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں. اس سے مراد علماء نے کہا کہ یعنی حسین کو حضور سے اور حضور کو حسین رضی اللہ تعالیٰ سے انتہائی قرب ہے. گویا کہ دونوں ایک ہیں، تو حسین کا ذکر حضور کا ذکر ہے، حسین سے دوستی حضور سے دوستی ہے، حسین سے معاذ اللہ دشمنی حضور سے دشمنی، ان سے لڑائی کرنا گویا حضور سے لڑائی کرنا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ورضی اللہ تعالیٰ. اور جو اسد بھائی نے بات کہی حدیث کی، احب اللہ من احب حسینہ، جس نے حسین سے محبت کی اس نے اللہ تعالیٰ سے محبت کی. مقام تو دیکھیں، آپ مرتبہ تو دیکھیں کن کی بات کرنے ہم بیٹھے ہیں کہ جن کے لیے یہ حدیثیں موجود ہیں. حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سے محبت کرنا گویا نبی پاک سے محبت کرنا اور حضور سے محبت کرنا اللہ سے محبت کرنا ہے. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جسے پسند ہو کہ کسی جنتی جوانوں کے سردار کو دیکھے تو وہ حسین بن علی. یعنی دنیا میں ہی جنت کی بشارت، اور بشارت بھی ٹاپ آف دا لسٹ، یعنی تمام جنتی نوجوانوں کے دونوں شہزادوں کے بارے میں فرمایا کہ جنتی نوجوانوں کے سردار امام حسن اور امام حسین. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا کہ وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لعاب دہن کو اس طرح چوستے جیسے کہ آدمی کھجور چوستا ہے. یعنی پیار کا یہ عالم تھا مدنی چینل کے ناظرین. اور مروی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبہ شریف کے سائے میں تشریف فرماتے، انہوں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آتے ہوئے دیکھا
تو فرمایا آج یہ آسمان والوں کے نزدیک تمام زمین والوں سے زیادہ محبوب ہے. سبحان یعنی اللہ، نہ صرف سبحان نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بلکہ صحابہ کرام بھی والہانہ ان سے پیار کرتے، اور یہ وجہ بھی نبی پاک سے محبت تھی. اور سبحان اللہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کی بات کریں تو آپ نے پیدل چل کر 25 حج کیے. اللہ آپ بڑی فضیلت کے مالک تھے، کثرت سے نماز روزہ حج صدقہ اور دیگر امور خیر ادا فرماتے تھے. واہ، کیا کیا کہیں گے بات اسد ہے، بھائی؟ زبردست. اور فرشتوں کی آپ نے بات کہی جی اور صحابہ کرام کی بات کی. نہ صرف صحابہ اہل بیت کرام بلکہ یہ وہ حضرات ہیں کہ جن کے ساتھ فرشتے بھی محبت کیا کرتے واہ تھے. ایک واہ بڑا واہ. پیارا واقعہ ہے جی جی حسنین کریمین کا کہ ایک مرتبہ دونوں میں کشتی ہو رہی تھی. جب بچے آپس میں گھر میں کشتی کرتے ہیں تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امام حسن سے فرمایا کہ حسن حسین کو پکڑ لو. بی بی فاطمہ بھی سن رہی تھیں، وہ آگے بڑھیں اور عرض کرتی ہیں کہ اے بابا جان، تعجب ہے، آپ بڑے سے کہہ رہے ہیں کہ چھوٹے کو پکڑ لو. تو آپ نے مسکرا کے ارشاد فرمایا کہ تمہیں نہیں معلوم کہ جبریل تشریف لائے ہوئے ہیں اور وہ حسین سے کہہ رہے ہیں کہ حسن کو پکڑ لو. اللہ یعنی کہ ان دونوں شہزادوں کا آپس میں جب یہ انٹریکشن ہوتا تھا تو آسمان سے فرشتے نازل ہوا کرتے تھے. اور کیا خوبصورت ان کا انداز زندگی تھا. اور جو آپ نے لعاب کی بات کی، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایسی محبت تھی کہ بندہ بچے کو بوسہ دیتا ہی ہے، کوئی پیشانی پر کوئی گال پر. پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم امام حسین کے لب پر بوسہ دیا کرتے تھے، لبوں کو چوسا کرتے تھے. اور کتنی پیاری محبت اور شفقت ہے. اور پھر کئی مرتبہ کئی روایتیں ہیں جس کا مفہوم یہ ملتا ہے، ہم اس کا اگر تصور کریں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک کندھے پر امام حسن کو اور ایک کندھے پر امام حسین کو سوار کر کے صحابہ کے سامنے تشریف لایا کرتے تھے، مسجد نبوی میں تشریف لایا کرتے تھے. اور ان کے لیے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی نماز کو طویل کر دیا کرتے تھے، کیونکہ چھوٹے تھے، بچے تھے، کھیلتے تھے. تو کبھی سجدے میں ہیں تو حسنین کریمین اگر کوئی آ گئے اور کندھے پہ سوار ہو گئے تو آپ نے سجدے کو طویل کر دیا، رکوع کو طویل کر دیا. یعنی کہ اللہ پاک کی عبادت کے دوران بھی ان کی دلجوئی کا خیال فرما رہے ہیں. اب یہ ساری باتیں، یہ سارے فضائل سن کر ہمارے لیے کتنا بڑا پیغام ہے. اور وہ جو آپ نے بات کی کاندھوں پر سواری کی، مجھے وہ واقعہ یاد آیا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک بار امام حسن کو کاندھے پہ بٹھائے ہوئے تھے تو ایک صحابی رسول نے کہا کہ صاحبزادے تمہاری سواری کتنی اچھی ہے، کیونکہ نبی پاک کے کاندھوں پر تھے. تو برجستہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ سوار بھی تو دیکھو کیسا ہے. اللہ اکبر، یہ جملے تو ذرا سوچے نا کہ نبی پاک کہہ رہے ہیں مجھ پہ بیٹھا کون ہے، یہ دیکھو. سبحان اللہ. اب وہ آپ والی بات ہے کہ یہ جو روایات کا ملنا، یہ مسجد میں بچوں کا اس طرح آنا اور نبی پاک کا ان سے پیار کرنا، صحابہ کے سامنے بھی کرنا، یہ بھی تو امت کی کتنی بڑی تعلیم ہے نا. جی، اور الحمدللہ ہم دیکھتے ہیں کہ امت پیار کرتی ہے، واقعی پیار کرتی ہے. ایسا ہی ہے. اور دنیا میں کہیں بھی چلے جائیں، آپ ٹریول کرتے ہیں ماشاءاللہ، کہیں بھی چلے جائیں اور خاص طور پر محرم الحرام کے دنوں میں تو ان کا ذکر خیر اور کثرت سے کیا جاتا ہے. تو اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم اپنے دلوں کو ان کی محبت سے کتنا بھرتے ہیں، اہل بیت کرام کی محبت. اب دیکھیں نا، محبت کے بھی تو لیولز ہیں نا. امیر علیہ سنت کا وہ جملہ کیا ہے کہ اگر الیاس قادری کے جسم کا قیمہ کر دیا جائے اور اس کو نچوڑا جائے تو اس کے قطرے قطرے میں سے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نکلے گا. یعنی کہ یہ بیان کرنے کا مقصد کیا ہے کہ بھئی ہم اہل بیت سے محبت تو کرتے ہیں، ساری امت کرتی ہے، لیکن محبت کا لیول جو ہے نا وہ بہت شدت والا ہونا چاہیے، بہت نیکسٹ سٹیج کا، نیکسٹ لیول کا ہونا چاہیے. نیکسٹ لیول کی محبت جو ہے نا ہمارے ایمان کے لیے لنگر کا کام کرتی ہے. بے شک. پھر ہم ان کے طریقے کو بھی عمل کریں، صرف نام کی محبت نہ ہو بلکہ پھر عملی ہو. اب ہم اسی بات کو لیتے ہیں نا اسد بھائی. دیکھیں ہم میں سے بہت سو کے بچے ہیں، بچوں والے ہمیں سن رہے ہوں گے، ہمارا اپنے بچوں کے ساتھ کیا برتاؤ ہے. ہم نے پچھلے سلسلے میں امہات المومنین کا ذکر کیا اور گھر میں سافٹ ماحول کی بات کی کہ مرد اپنی زوجہ کے ساتھ، زوجہ اپنے شوہر کے ساتھ کس طرح ایک سافٹ ماحول کے ساتھ، ایک خوشگوار ماحول کے ساتھ لائف گزارے. تھوڑی سی زندگی ہے وہ بھی منہ چڑھا کے گزارنی ہے. اچھا، اب بچے گھر میں ہیں تو ان بچوں کے ساتھ ہمارا برتاؤ کیا ہو. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حسنین کریمین کے ساتھ وہ برتاؤ کر کے ہماری رہنمائی فرمائی. کیا کہیں گے؟ بے شک اس میں تو بہت زیادہ ہمارے لیے سبق ہیں. دیکھیے ان کو سکھایا بھی، تربیت بھی فرمائی، اور پھر بچپن ہی میں انہوں نے کیسی زبردست تربیت لی. وہ وضو والا واقعہ اگر آپ بیان فرمائیں کہ دیکھیے جب نانا جان نے اتنی شفقت اور محبت کے ساتھ ان کی تربیت فرمائی تو بچپن میں ان کی پھر انداز کیا تھا. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا نا کہ آپ شفقت و محبت دیکھ کر تربیت کر سکتے ہیں. اب آپ ڈانٹ ہی رہے ہیں، آپ جھاڑ ہی رہے ہیں اور بچے دور ہو گئے. وہ میں بیان میں ایک بار کہا تھا کہ 2 قسم کے ابو ہوتے ہیں.
ایک ابو ہوتے جب گھر میں جاتے ہیں تو بچے کہتے ہیں جلدی سو جاؤ ابو آ گئے، صحیح، اور ایک ابو وہ ہوتے ہیں جب گھر میں بچے وہ جائیں تو بچے دوڑتے ہوئے آتے ہیں ابو آ گئے، ابو کے اوپر فرق ہے نا، اب ابو کے اوپر چمٹ رہے ہیں۔ تو اب جو آپ کا بچہ آپ سے ملنے کو پسند کر رہا ہے وہ آپ کی بات بھی سنے گا، انٹریکشن آپ سے ڈر رہا ہے اور آپ سے رو بھی اتنا ہے، آپ نے منہ چڑھا کے رکھا ہوا ہے کہ وہ بیچارہ اس کا تو بہت نیگیٹو امپیکٹ ہے، اور اب جدید زمانے میں بھی اس بات کو ایکسیپٹ کیا گیا ہے کہ اپنے بچوں کے ساتھ جو پیرنٹنگ کی تربیت کی جاتی ہے تو بچوں کے ساتھ آپ ایز اے فرینڈ ہونے چاہیے، دوست ہونے، یعنی کہ وہ آپ سے شیئرنگ کرے۔ اگر آپ کا ایسا انداز نہ ہوا تو پھر وہ اس جگہ پر اپنی دل کی بات کرے گا یا وہاں سے وہ لے جہاں پہ نہیں کرنی، اور وہ کہاں پر اس کو لے کے چلے جائیں گے لوگ جس کا آپ کو اندازہ بھی نہیں ہے۔ یہ واقعی بڑی اچھی بات ہے، آپ بن جائیں دوست اس سے پہلے کہ برے دوست بن جائیں، برے دوست بن جائیں تو ماشاءاللہ یہ اب تو وہ جو واقعہ کی طرف آپ نے اشارہ کیا، بچپن کی تربیت دیکھیں کہ حسنین کریمین وضو کر رہے تھے، تو ایک بزرگ جو ہے وہ بھی ساتھ وضو کر رہے تھے، اب وہ وضو ٹھیک نہیں کر رہے تھے، مگر تربیت دیکھیں نبی پاک علیہ السلام کی۔ ایک انداز تو یہ ہو سکتا تھا بابا جان اتنی عمر ہو گئی وضو کرنا نہیں سیکھا آپ نے، ہم بچے ہمیں آتا اور آپ کو نہیں آتا، یہ بھی ایک انداز ہوتا ہے لوگوں کا سکھانے کا، ذلیل کرنا۔ آپ نے کمال کا کام کیا، آپ کہتے ہیں بابا جان ایک آپ سے کام ہے، فرمائیے کہ ہم دونوں بھائی وضو کرتے ہیں، اب دیکھیں دونوں میں سے کون صحیح وضو کرتا ہے، سبحان اللہ۔ اب دونوں نے ان کے سامنے وضو کا گویا پریکٹیکل کیا، اور وہ بابا جان بزرگ جو تھے وہ بھی سمجھدار تھے، وہ کہتے ہیں بیٹا وضو تو تم دونوں کا ٹھیک ہے، غلطی میری تھی اور تم نے میری اصلاح کر دی۔ کیا خوبصورت حکمت بھرا انداز ہے، کمال ہے۔ دیکھیں اصل مقصود حاصل کرنا تھا نا، ٹارگٹ کیا تھا، ان کو وضو سکھانا، ان کی اصلاح۔ اگر میں اور آپ جتنے ناظرین مجھے سن رہے ہیں کسی کی اصلاح میں ٹارگٹ اس کی غلطی دور کرنا ہے تو پھر تو بہت سارے طریقے ہیں، کئی سٹیپس ہیں جو پہلے لیے جا سکتے ہیں، ہم ایکسٹریم پر پہلے پہنچے ہوتے ہیں۔ ہمارا ٹارگٹ بعض اوقات اسی کو ذلیل کرنا ہوتا ہے، اچھا غلطی وہی رہتی ہے، جھگڑا ہو جاتا ہے، تو یہ سمجھنا ہے کہ آپ نے غلطی دور کرنی ہے یا آپ نے بندہ دور کرنا ہے۔ ہمارا پرابلم یہ ہم نے اصلاح کی تو بندہ ہی ناراض کر دیتے ہیں، تو یہ صرف ایک واقعے پر میرا خیال ہے بہت بات ہو سکتی ہے، بہت بات ہو سکتی ہے، بالکل ہو سکتی ہے۔ اس کے اندر دوسرے کا لحاظ کرنا ہے، مروت رکھنا ہے، پھر یہی چیزیں اب ماشاءاللہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اور کمالات کی ہم بات کر رہے ہیں، تو جب پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بچپن میں ایسی شفقت و محبت تھی تو پھر بڑے ہو کر جو انہوں نے کارنامے سر انجام دیے ان کا تذکرہ ہم 8، 9، 10 کو انشاءاللہ بالخصوص کریں گے، وہ پورا واقعہ کربلا، یعنی کہ پورا واقعہ کربلا۔ اچھا، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش کے ساتھ ہی آپ کی شہادت کی خبر بھی مشہور ہو گئی تھی، یعنی کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو ان کی تربیت فرمائی تو اس تربیت کے اندر یہ چیزیں بھی پیش نظر تھی کہ ان کی تربیت اس دن کے لیے کی جا رہی ہے کہ جس دن جو ہے یہ مسافرت کے عالم میں ہوں گے، دشمن سامنے ہوگا، کیا کچھ ہوگا۔ تو پیارے آقا، اچھا صحابہ کرام علیہم رضوان بھی یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمارے درمیان میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر مشہور تھی، ہم سب نبی جانتے پاک تھے۔ علیہ السلام کو فرشتوں نے خبر دی اور آقا علیہ السلام کو تو وہ مٹی بھی دکھائی گئی کہ کربلا کے میدان میں کہاں شہید کیا جائے گا، لیکن یہاں اصل میں ایک بڑا کمال کا پہلو علماء نے لکھا کہ نبی پاک کو معلوم، حضرت مولا علی کو معلوم، بی بی فاطمہ کو معلوم اور دیگر صحابہ کو معلوم، یہ پیارے آقا علیہ السلام تو وہ ہیں کہ جو ہاتھ اٹھائیں تو دعا قبول ہو جائے، تو نہ نبی پاک نے دعا کی نہ کسی نے عرض کی کہ حضور آپ دعا کر دیں، آپ کو امام حسین سے اتنا پیار ہے تو آپ دعا کریں کہ وہ شہادت نہ ہو۔ اٹ مینز ایوری بڈی ریڈی فار ایگزام، یہ مشکل مرحلہ، یہ شہادت کا مرحلہ اس لیے تیار تھے، بلکہ اس خون جگر سے انہیں تیار کیا جا رہا تھا۔ تو یہ کیسی کمال کی بات ہے کہ ہمارے یہاں تو لوگ امتحان سے بھاگتے ہیں اور یہ خاندان امتحان کی تیاری کر رہا ہے۔ بلکہ معاذ اللہ بعضوں کا اس طرح ہوتا ہے کہ یار نیک بندہ تھا، اس پہ آزمائش کیوں، ان سے بڑا نیک کون ہوگا، ان سے بڑا جو ہے اللہ پاک کا قرب پانے والا کون ہو سکتا ہے، صحابہ میں بھی جن کا نمایاں شان اور مقام و مرتبہ ہو، لیکن اسلام کے لیے قربانی دینا، اسلام کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھنا، یہ ان سے بڑا اور سبق کس کو ہو سکتا ہے۔ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت کے بارے میں جب سنیں تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ پھر ہم نے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے جب سیرت پر بیان کیا، پروگرام کیا، تو اس میں بتایا کہ یہ گھرانہ کتنی سادگی میں رہتا تھا، یہ بچپن میں بھی ماں باپ سے فرمائشیں نہیں کرتے تھے، حالانکہ مولا علی شیر خدا اور بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حالانکہ یہ نبی پاک کا گھرانہ ہے، لیکن گھر میں کئی دن تک چولہا نہیں جلتا تھا، فاقے ہوتے تھے، مگر یہ کیسے نواسے تھے میرے آقا علیہ السلام کے کہ ایک طرف تو کہا جا رہا ہے جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، دوسری طرف کھانے کو کچھ نہیں ہے، مگر وہ کہتے ہیں نا زباں پر شکوائے رنج و علم لایا نہیں کرتے، زباں پر شکوائے رنج و علم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے۔ اچھا، ان دونوں بھائیوں میں بڑے جو تھے
وہ امام جی حسن رضی اللہ امام تعالیٰ عنہ تھے۔ حسن نبی پاک نے ایک اور حدیث میں بھی ان دونوں کو بھی جنتی نوجوانوں کا سردار فرمایا، ان جی کو جنت کے پھولوں میں سے پھول فرمایا، جی اور لٹرلی سونگا کرتے تھے پیارے آقا۔ جی ایک تو جیسے چومنا اور ہے، لیکن اسمیل کرنا، سبحان اللہ کیا باڈی ہوگی۔ اچھا پھر ایک اور بڑی خوبصورت بات اسد بھائی ان دونوں کے بارے میں آتی ہے کہ امام حسن جو تھے وہ نبی پاک کے سر اقدس سے لے کر سبحان سینے اللہ، تک واہ، مشابہ تھے، اور امام حسین سینہ مبارک سے لے کر قدم مبارک تک مشابہ تھے۔ سبحان تو اللہ، صحابہ کرام کو جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد ستاتی تھی نا، جی تو دونوں کو جمع کرتے تو پوری تصویر مصطفیٰ اللہ اکبر، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آ جاتی۔ سبحان اور اس اللہ، خوبصورت جس کو کہیں کہ ایک وصف کو سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اس قدر شاندار انداز میں بیان کیا ہے کہ واہ، ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ امام حسین نے ایک بہت شاندار ٹرمینالوجی یوز کی ہے، وہ شعر کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں ایک سینے تک مشابہ، ایک وہاں سے پاؤں تک، حسن سبتین ان کے جاموں میں ہے نیما نور کا۔ پھر آگے لکھتے ہیں آپ، صاف شکل پاک ہے دونوں کے ملنے سے عیاں، یعنی دونوں کو جب ملایا جاتا تو پوری شکل پاک آ جاتی ہے۔ خط توأم میں لکھا ہے یہ دو ورقہ نور کا۔ سبحان اللہ، اب خط توأم کیا ہے؟ اللہ اکبر، جب اس کی اسٹڈی کی، اس شعر کا معنی سمجھا تو اعلیٰ حضرت سے محبت اور بڑھ گئی۔ اب یہ ایک ٹرمینالوجی ہے کہ جنگ کے دوران پہلے کیا ہوتا تھا، اب تو فیکس اور ای میل اور واٹس ایپ کا زمانہ ہے، پہلے کیا ہوتا تھا خط بھیجے جاتے تھے، گھوڑ سوار لے کے جاتا تھا، کوئی قاصد لے کے جاتا تھا، تو جنگ کے دنوں میں ڈر ہوتا تھا کہ کہیں ہمارا خط انٹرسیپٹ نہ ہو جائے، خط والے کوئی پکڑ لے تو پتہ چل جائے گا ہماری حکمت عملی کیا ہے، ہم اس ملک میں پیغام کیا پہنچانا جا رہے ہیں۔ تو پہلے کیا ہوتا تھا آدھا خط بھیجتے تھے، وہ آدھا خط جب پہنچ جاتا تھا اس کی اطلاع آ جاتی تھی، پھر آدھا بھیجتے تھے، اور جب ان دونوں خطوں کو ملایا جاتا تھا تو پیغام مضمون پورا سمجھ ہو آتا تھا۔ خط توأم اسے کہا جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ یہ دونوں کو ملاتے ہیں نا، صاف شکل پاک ہے دونوں کے ملنے سے عیاں، خط توأم میں لکھا ہے یہ دو ورقہ نور کا۔ سبحان یہ اللہ، نور کے دو ورق ہیں، کیا بات جب ہے، ملتے ہیں تو تصویر مصطفیٰ سامنے آ سبحان جاتی اللہ، ہے۔ سبحان کیا اللہ، شان ہے، سبحان ماشاء اللہ۔ اللہ، تو جی اب امام حسن رضی اللہ تعالیٰ جی کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیں۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ ایک تو امام حسین کے بڑے بھائی جان ہیں، سبحان اللہ، تو سبحان یہ بھی ایک فضیلت کی بات ہے۔ دوسرا آپ صحابی رسول، آل رسول، اور آپ کی جو یہ اسپیشلٹی ہے یہ بھی آپ کو بہت نمایاں کرتی ہے کہ آپ کی جو خلافت ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جو 6 ماہ کی زمانہ خلافت ہے اس کو خلافت راشدہ کا حصہ قرار دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر خلافت جو ہے وہ ختم ہوئی۔ تو یہ خود ایک تاریخ اسلام کے حوالے سے ایک بہت بڑی فضیلت کی بات ہے کہ خلافت راشدہ میں آپ کے 6 ماہ ہوئے۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرسنالٹی بھی بڑی ڈائیورس تھی، اور اللہ پاک نے جو فضائل و مناقب ہم نے سنے وہ اپنی جگہ پہ، کچھ ایسی اسپیشل روایتیں جو امام حسن کے بارے میں ہیں، اور ان میں سے ایک یہ ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بہت پہلے ہی ارشاد فرما دیا تھا کہ میرا یہ بیٹا یعنی کہ حسن مسلمانوں کے 2 گروہوں میں صلح کروائے گا، اور وہ جو صلح تھی، اللہ اکبر، اس پر تو علماء نے کئی صفحات تحریر فرمائے کہ اس صلح کے اندر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو کردار تھا وہ کتنا بڑا تھا، اور اس ایک صلح کی وجہ سے امت کتنے بڑے فتنے سے محفوظ رہی، اور کتنی سینکڑوں ہزاروں جانیں جس میں صحابہ اور تابعین جو ہے وہ شامل تھے وہ ضائع ہونے سے محفوظ رہ گئیں۔ تو 6 ماہ کے بعد امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کوفہ تشریف لائے تو آپ کی ملاقات امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی، اور 3 شرائط پر آپ نے جو امارت تھی وہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد فرمائی۔ اس میں سے ایک یہ تھا کہ جو حرمین کے لوگ ہیں ان سے آپ مواخذہ نہیں کریں گے، کچھ لین دین کے معاملات تھے، فرمایا کہ آپ انہیں ادا کر دیں گے، اور اگر آپ کا انتقال ہو جاتا ہے تو پھر میں ہی خلیفہ ہوں گا۔ تو یہ 3 شرائط جب آپ نے صلح کے لیے پیش کی تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سبحان اللہ، یہ بھی صحابی رسول ہیں، یہ بھی مسلمانوں کے خیر خواہ تھے، تو آپ نے تینوں شرائط کو منظور فرمایا، اور اس طرح سے جو ہے نا آپ نے اسے آگے بڑھایا۔ پھر جب امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ واپس تشریف لائے، اور یہ ایک تاریخی واقعہ جب ہوا اور مسلمانوں کے گروہ میں اتنی بڑی صلح کا آپ نے کام کیا، تو کچھ عرصے کے بعد جو ہے وہ کسی نے ایسے ہی ہوتے نا شرارتی کہ آپ نے یہ کیا آپ اس وقت جو ہے سٹینڈ لیتے، یوں کرنا چاہیے تھا تو وہ کرنا چاہیے تھا، کیا خوبصورت آپ نے جواب ارشاد فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ دیکھو میں نے جو خلافت کو ترک کیا اور مسلمانوں میں صلح کروائی وہ میں نے صرف اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے، اور اس وقت کیا کہ جب اہل عرب کے سر میرے ہاتھوں میں تھے۔ مراد یہ تھی کہ میں نے اس وقت صلح کی کہ جب ہزاروں عرب کے مرد میرے ایک اشارے پر
مرنے کے لیے، جان دینے کے لیے، مارنے کے لیے تیار تھے، لیکن میں نے خون ریزی سے بچا ہے صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ اب صرف چند لوگوں کی رضا کے لیے میں وہ خون ریزی کروں تو حسن سے یہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو، کیونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بشارت تھی اور اس نے پورا ہونا ہی تھا۔ یہی کہنا چاہ رہا تھا کہ نبی پاک علیہ السلام کی جو غیب کی خبریں دینا، آنے والے واقعات کے بارے میں بتانا، یہ کتنی روشن دلیل ہے کہ یہ بھی نبی پاک نے فرمایا۔ بے شک بے شک، اور ایسا ہی ہوا، ایسا ہی ہوا۔ اور امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر مدینہ منورہ میں اپنی بقیہ حیات جو ہے وہ گزاری۔ آپ بڑے زبردست عبادت گزار بھی تھے، خلیفہ ہوئے، پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عبادتیں، ریاضتیں، آپ نے بھی 20 مرتبہ پیدل سفر حج فرمایا، مدینے سے مکہ تشریف لے کر گئے، اور ایک بڑی زبردست اس کے اندر آپ کی کرامت بھی ظاہر ہوئی۔ آپ کے پاس سواری موجود تھی، لیکن سواری کے باوجود آپ پیادہ چلتے تھے، زیادہ ثواب کے لیے بہت ساری آپ کی نیتیں ہوں گی، اور ظاہر ہے کہ مکے سے مدینہ جو ہے وہ سینکڑوں کلومیٹر کا سفر ہے، اور اس زمانے کا سفر کہ نہ اس طرح کے راستے تھے، نہ اس طرح کی چیزیں تھیں، تو آپ پیدل تشریف لے جا رہے تھے، تو آپ کے پاؤں میں ایک دفعہ ورم آ گیا۔ تو کسی نے کہا کہ حضور آپ سواری پر سوار ہو جائیے، تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، رہنے دو، میں پیادہ ہی جانا چاہتا ہوں، اور جب ہم منزل پر پہنچیں گے تو وہاں پر ایک حبشی غلام نظر آئے گا، تو اس کے پاس تیل ہوگا، تو اس سے قیمت دے کر وہ تیل جو ہے، آئل جو ہے وہ خرید لینا۔ اچھا ایسا ہی ہوا، حالانکہ بظاہر تو کوئی کمیونیکیشن کا نظام نہیں تھا۔ جب آپ وہاں پر منزل پر پہنچے تو واقعی ایک سواری پر سوار ایک حبشی شخص نظر آیا، تو آپ کی طرف سے جو خادم تھے وہ گئے اور کہا کہ کیا تمہارے پاس تیل ہے؟ تو اس نے کہا جی جی ہے۔ وہ کہنے لگا کہ یہ بتاؤ کہ یہ آپ دو گے کسے، کس کے لیے آپ خریدنا چاہتے ہوتے؟ انہوں نے کہا کہ میں امام حسن کے لیے خریدنا چاہتا ہوں۔ تو وہ حبشی کہنے لگا کہ مجھے ان کے پاس لے چلو۔ حبشی کو خادم جو امام حسن کے پاس لے کر آیا تو کہنے لگا کہ حضور میں آپ کا غلام ہی ہوں، اور یہ آئل آپ قبول فرمائیے، اور اس کی میں کوئی آپ سے اجرت طلب نہیں کروں گا۔ تو یہ دیکھیے کہ غیب کی ایک طرح سے خبر دی، اللہ پاک کی عنایت سے، رحمت سے، اللہ کی عطا سے اولیاء کرام بھی غیوب پر مطلع ہوتے ہیں۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس کے اندر کرامت بھی ہے، اور سفر حج سے آپ کی محبت اور اس پر اتنا مشقت میں اپنے آپ کو ڈالنا، تو اس کا بھی ہمیں درس ملتا ہے۔ تو عبادت کے اندر اگر کوئی مشقت آئے، کوئی مشکل آئے، کوئی تنگی آئے، تو اس کے اندر ہمیں جو ہے وہ کوشش میں کمی نہیں کرنی چاہیے۔ آپ امیر المومنین رہے، آپ نے بہت کمال کا عروج پایا، مگر آپ کی عاجزی کے واقعات بھی بڑے کمال کے ہیں۔ ایک بار آپ کہیں جا رہے تھے تو کچھ لوگ جو ہے وہ غریب لوگ تھے، تو زمین پر بیٹھ کر کچھ روٹی کے ٹکڑے کھا رہے تھے، تو انہوں نے کہا ہمارے ساتھ بیٹھیں، تو امام حسن جو ان کے ساتھ دسترخوان پر زمین پر بیٹھ گئے۔ لوگ حیران کہ نواسے رسول کہاں بیٹھ رہے ہیں، اور آپ نے کھایا نہیں ان کے ساتھ، کہا میں سید ہوں، ظاہر ہے کہ وہ اگر زکوٰۃ ہے یا خیرات ہے تو وہ صدقہ وغیرہ وہ نہیں لے سکتے، تو فرمایا بس میں تمہاری دل جوئی کے لیے بیٹھا ہوں۔ لیکن ان کو پھر بعد میں اپنے گھر بلایا اگلے دن یا کچھ دنوں بعد، اور ان کی شاندار دعوت کی۔ اس روایت کے تحت بھی علماء نے لکھا کہ یہ نبی پاک کی اس سیرت کا نمونہ تھے کہ عاجزی اور انکساری کا عالم یہ کہ کبھی غلام کے ساتھ بیٹھ کر بھی روٹی کھا لینا اور اس کو کسر شان نہ سمجھنا۔ تو یہ بھی ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے اسد بھائی کہ یوں تو ہم سب کہتے ہیں کہ پنجتن کا غلام ہوں، لیکن پنجتن کا غلام بھی ہے اور غریبوں کے ساتھ برتاؤ بھی عجیب سا ہے، اس کے اندر تکبر بھی ہے، اس کو جناب باقی لوگ حقیر لگتے ہیں، تو یہ کیسی پنجتن کی غلامی ہے؟ بالکل بالکل آپ نے صحیح فرمایا، اور یہ تو پورا گھرانہ ہی سخاوت میں، ایثار میں، عاجزی میں، ان کے واقعات سنتے ہیں تو حیرت ہوتی ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر اور آپ کے پیاسا رہنے پر علماء نے ایک کلام کیا ہے کہ یہ سب کچھ بھی اختیاری تھا، یہ اس وعدے کو وفا کرنا تھا جو ان کے رب نے ان سے فرمایا تھا، اور ان کے آقا محبوب کبریا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو خبریں ارشاد فرمائی تھی یہ صرف اس کے لیے تھا، ورنہ ان کے لیے کوئی کمی تھوڑی تھی۔ امام حسن کی بات ہو رہی ہے، ان کا اور ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بڑا پیارا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ امام حسن اور ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہیں سفر پر تھے، تو راستے میں کسی باغ کے اندر انہوں نے پڑاؤ کیا۔ کھجوروں کا باغ تھا، لیکن وہ باغ جو ہے وہ اجڑا ہوا باغ تھا، کھجور کا تنا جو بالکل خشک تھا اور کھجوریں نہیں تھی۔ تو آپ کچھ دیر آرام کرنے کے لیے وہاں پر تشریف فرما ہونے لگے، تو ابن زبیر اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے لیے دو الگ الگ کھجوروں کے تنوں کے ساتھ نشست جو ہے وہ کر دی گئی۔ آپ ٹک لگا کر بیٹھ گئے، تو کھجوروں کو دیکھ کر ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ کاش کہ ان پر جو ہے وہ تازہ کھجوریں ہوتی اور ہم کھاتے۔ اچھا، عرب کی مرغوب غذا بھی تھی کھجور۔ تو آپ نے جب اظہار کیا تو امام حسن نے کہا اچھا ابن زبیر کیا تم کھجوریں کھانا چاہتے ہو؟ تو کہا جی حضور۔
آپ نے رب کی بارگاہ میں دعا کی اور مورخین نے لکھا کہ یہاں آپ کا دعا کرنا تھا، واہ واہ واہ، اس کھجور کے سوکھے ہوئے تنے پر اتنی کھجوریں تازہ ہوئیں کہ سب نے کھائیں اللہ، اور لوگ کئی دن تک کھاتے رہے، اور وہاں سے اتار کر آپ نے جو خود بھی تناول فرمائی اور ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ کھاؤ یہ کھجوریں، یعنی کہ یہ آپ کی کرامت ہے کہ سوکھا ہوا کھجور کا تنا، لیکن رب عز و جل کی بارگاہ میں ان کی قبولیت دیکھیں نا، جو مانگیں، جسے چاہیں عطا کریں، تو ان کے لیے یہ دنیا داری اور دنیا کا جو مال و اسباب ہے یہ کچھ بھی نہیں رکھتا تھا، یہ سب اسلام کی اور دین کی خدمت کے لیے، وہی فقر جو ہے ان کا اختیاری تھا، جس طرح دیگر صحابہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں بھی یہی ہے کہ آپ کے لیے کیا کمی تھی، لیکن آپ نے اپنی جو پریکٹیکل لائف ہے اس کو سادہ رکھا۔ اچھا، ہم جتنے بھی بزرگوں کے واقعات پڑھتے ہیں تو اس میں غلبہ کس چیز کا نظر آتا ہے؟ انہی چیزوں کا، اور یہ ہمارے لیے ایک سیٹسفیکشن بھی ہے کہ ان لوگوں کے لیے کسی چیز کی کمی نہ تھی، لیکن انہوں نے اس طرح سے زندگی گزاری۔ تو اگر ہمیں کبھی کوئی مشکل، تنگی، پریشانی، کوئی دشواری کا سامنا ہو جائے تو پھر ان کی لائف کو دیکھ کر ہم اپنے دل کو اطمینان دے سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر امتحان میں ڈالا ہے تو اللہ اپنا شاکر بنائے، صابر بندہ بنائے۔ بڑی پیاری بات آپ نے کہی، بلکہ یہ لکھا کتابوں میں کہ نبی پاک کے پاس تو آپشن تھا نا، جی، آپ چاہتے تو شاہی سواری استعمال کرتے، مہنگے عطر استعمال کرتے، لگژری ہاؤس ہوتا، مہنگی غذائیں ہوتی۔ جی، تو علماء نے لکھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو سادگی اختیار کی نا، اس کی ایک حکمت یہ بھی ہے کہ پھر غریب امتی تو سوچتا ہی رہ جاتا کہ یار اتنے پیسے کب آئیں گے جب سنت والا لباس پہنوں گا، جی، اتنی مہنگا کھانا تو جب ہی کھا سکوں گا جب امیر بنوں گا۔ جی، تو اب نبی پاک نے جو سادگی اختیار کی، غریب تو انجوائے کرتے ہوئے کر لے گا، امیر تھوڑی سی اپنی کیٹیگری کو نیچے لا کر وہ بھی سنت پہ عمل کر لے گا۔ تو یوں سمجھے کہ سنت پر عمل کرنا آسان کر دیا نبی پاک کا اپنا طریقہ ایسا مبارک۔ اور سنت پر عمل کا ان کا جذبہ ایسا تھا۔ امام حسن کے بارے میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اور واقعہ ہے کہ مسجد نبوی شریف میں مروان بڑا ظالم حکمران تھا اور مدینے پہ اس کا تسلط تھا اور وہ بڑی برائیاں کرتا تھا، اور معاذ اللہ کبھی امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں بھی بڑی کمزور باتیں اور گستاخیانہ الفاظ کہتا تھا، لیکن آپ اپنی کمزور بات سن کر خاموش رہتے تھے، درگزر کرتے تھے۔ اسی دوران ایک دفعہ آپ نے دیکھا کہ مروان نے جو ہے وہ سیدھے ہاتھ سے اپنا ناک صاف کیا، تو آپ نے جب یہ دیکھا تو ارشاد فرمایا کہ یہ سیدھا ہاتھ اس کام کے لیے نہیں ہے بلکہ اس کام کے لیے الٹا ہاتھ ہے، یعنی کہ جہاں پر سنت کی، مستحب کی اور شریعت کی بات آتی تو وہاں حق گوئی فرماتے تھے، لیکن جہاں پر اپنی ذات کی بات ہے یعنی کہ ان کی برائی بلا بلا کے، لیکن آپ خاموش رہتے اور صبر اختیار کرتے تھے، تو سنت پر عمل تھا، سنت پر عمل تھا، صبر تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بڑا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا تھا، اور اپنے لیے یہ کچھ بھی نہیں چاہتے تھے۔ اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو ابتدا سے انتہا سیرت اس حوالے سے بڑی ہی برائٹ ہے۔ جیسے ہم نے ابتدا میں بات کی کہ آپ نے اپنی خلافت کو موقوف کر دیا صرف اس وجہ سے کہ دو مسلمانوں میں، گروہوں میں صلح ہو جائے، یہ اتنا بڑا آپ کا عمل۔ صلح کے بارے میں کچھ بات ہو جائے، ہاں جی، یہ کتنی ضرورت ہے آج کے معاشرے میں؟ بالکل، دیکھیے اب یہ تو ہر لیول پر درکار ہے۔ ان کی شانیں تھیں، ان کے منصب تھے، تو اللہ پاک نے جب انہیں یہ جذبہ عطا فرمایا تو وہ ہزاروں جانوں کو بچا گئے۔ ہم اپنے منصب کے مطابق اور اپنے لیول پر رہتے ہوئے اگر صلحوں پر کاربند رہیں تو دو بعض اوقات خاندانوں میں جھگڑے ختم اس کا مطلب یہ ہوا ہر بات کا بدلہ لینا ضروری نہیں، ہر بات کا جواب دینا ضروری نہیں، ہر غلطی کی سزا دینا ضروری نہیں، کچھ درگزر کمپرومائز کر لے۔ اچھا، بندہ سٹیپ ڈاؤن کر لے، بعض اوقات یہ بھی کرنا ہوتا ہے، سامنے والا ضد میں ہے، اچھا آپ حق پر ہیں، ٹھیک ہے، پھر بھی آپ اگر سٹیپ ڈاؤن کر لیں فار اے بیٹر کاز، فار اے بگر کاز، کہ یار چلو یہاں پر میں تھوڑا اپنا سٹیپ ڈاؤن کر لوں، وہ ضد میں آیا ہوا ہے، چلو اس کو خوش کر دو، لیکن اس کا جو نتیجہ ہے اور جو ریزلٹ ہے وہ اگر محفوظ ہو جائے تو اس کی تو جتنی زمانے میں ضرورت ہے شاید کبھی نہ ہوئی تھی۔ آج جھگڑے کیا نہیں ہو رہا، وہ اس وجہ سے کر رہے ہوتے ہیں، دل میں رکھ کے بیٹھے ہوتے ہیں، ادھر معاف کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں، اور ادھر دیکھیں۔ اچھا پھر جو آپ کی شہادت کا واقعہ ہے، آپ نے اس پہ بتایا نا کہ وہ کتنا بڑا صبر تھا، یعنی کہ حیرت ہوتی ہے کہ یار کوئی انسان اتنا بھی صابر ہو سکتا ہے، اور اس میں جو مسلمانوں کی خیرخواہی ہے وہاں پر یہ انداز، اور پھر آپ کی جو وفات اور آپ کی جو شہادت ہے 45 ایئرز کی ایج میں آپ کی شہادت ہوئی، اور آپ کو 6 بار زہر دیا گیا، کبھی شہد میں ملا کر، کبھی کھجور میں ملا کر، اور آخری مرتبہ تو اتنا شدید زہر دیا گیا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت بہت زیادہ بگڑ گئی اور بہت زیادہ آزمائش ہوئی۔ لیکن اس سے پہلے جو 5 مرتبہ زہر دیا گیا، سیرت میں لکھا ہے کہ جب آپ کو زہر دیا جاتا اس کا اثر ظاہر ہوتا
تو صبح قبر رسول پر حاضر ہوتے، رب کی بارگاہ میں سرکار کے وسیلے سے دعا کرتے، سرکار کی بارگاہ میں عرض گزارش کرتے، تو اللہ پاک اس زہر کے اثر کو زائل فرما دیتا تھا۔ اور اس کے اندر ہمارے لیے بھی ترغیب ہے کہ صحابہ کرام کو جب بھی کوئی آزمائش ہوتی، مشکل ہوتی، تو آقا کی بارگاہ میں حاضر ہو جایا وہ کرتے جانتے تھے نا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ اور پھر جب آخری جو شدید حملہ تھا ہاں زہر جی، کا، تو وہ اتنا شدید تھا کہ آپ کی طبیعت جو ہے وہ بہت ناساز ہو گئی، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے قریب آئے اور کہنے لگے کہ بھائی جان آپ اس کا نام بتائیے کہ جس نے آپ کو زہر دیا۔ ظاہر ہو گیا تھا کہ آپ کو کچھ زہر دیا گیا ہے۔ آپ نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی، آپ نے فرمایا کہ جس کے بارے میں مجھے گمان ہے اگر اسی نے مجھے زہر دیا ہے تو اللہ سب سے بڑھ کر انتقام لینے والا ہے، میں اس کا معاملہ اپنے رب پر چھوڑتا ہوں، اور اگر جس کے بارے میں مجھے شک ہے اس نے نہیں دیا تو میں اپنے شک کی بنیاد پر کسی مسلمان کو جو ہے وہ سزا نہیں دینا چاہتا۔ امام حسین سے پوچھا امام حسن نے کہ اگر میں تمہیں نام بتا دوں تو تم کیا کرو گے، قتل کرو گے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں بالکل، آپ کی جان کا ہم بدلہ لیں گے۔ تو آپ نے پھر یہ الفاظ ارشاد فرمائے کہ چونکہ مجھے کنفرم نہیں ہے تو میں کسی کا نام خالی شک کی بنیاد پر کیوں لوں، اور جاتے جاتے یعنی اپنی جان دے دی، دوسرے لفظوں میں کہیں تو شک کی بنیاد پر اشارتاً کنایتاً کچھ بھی کسی کے بارے میں کہہ دیتے تو یہاں تو تلواریں نکل جاتی نا، اور اس کا جو بھی ہوتا۔ یہاں پر تاریخی حوالے سے ایک پس منظر ہے، میں چاہوں گا کہ اس کو بھی بیان کر دیا جائے کہ مختلف جو ہے وہ نام لیے جاتے ہیں، اور جعدہ نامی عورت جو آپ کے ازواج میں کافی آپ نے شادیاں فرمائیں، تو ان میں سے ایک جعدہ نامی عورت بھی تھی، تو اس کا نام لیا جاتا ہے۔ لیکن صدر الافاضل مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑی ڈیٹیل سے لکھا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ جو تاریخ کی روایتیں ہیں یہ کافی کمزور ہیں، ہم فقط شک کی بنیاد پر کسی مسلمان پر اتنے بڑے امام کے قتل کا الزام نہیں دے سکتے۔ انہوں نے خود نہیں کیا۔ ہاں جی، اور انہوں نے ایک اور بات بڑی دلیل کے طور پر لاجک بیان فرمائی کہ اگر وہ کنفرم ہوتا تو امام حسین اور امام حسن کے دیگر جو اعزہ اقربا تھے، اہل بیت تھے، صحابہ کرام، تو وہ بدلہ لیتے، لیکن تاریخ میں کہیں پر بھی نہیں سزا دی گئی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دیٹ واز ناٹ کنفرم۔ تو امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اس کا پردہ رکھا، اور پھر صحابہ کرام علیہ رضوان نے بھی۔ کیا بات ہے ناظرین، کیا ہستیاں ہیں، کیا ان کے دل تھے، کیا ان کا مقام تھا، کیسا ظرف تھا۔ آج تو جناب لوگ جاتے ہیں عامل کے پاس، کہتے کچھ ہوا ہے، بتاؤ کس نے کروایا ہے؟ نہ ہونے کا کنفرم ہے، لیکن جناب نام لے کر، وہ نام کا پہلا حرف معلوم کر کے، وہ گھر میں لڑائی جھگڑے، ہر بندے کو لگتا ہے مجھ پہ جادو ہوا ہے۔ ارے بھائی اتنا ٹائم کہاں ہے لوگوں کے پاس جو آپ کے اوپر جادو کروانے جائیں گے؟ جادو کروانے پر بھی تو خرچہ ہوتا ہے ان کو، لیکن جناب ہر بندے کے وسوسے، پھر گھر میں بہو آئی ہے تو اسی نے کچھ کیا ہوگا، کوئی نیا بندہ آیا تو اس نے یہ کیا ہوگا، نیا پڑوسی آیا تو اس نے یہ کیا ہوگا۔ شک کی بنیاد پر طلاقیں ہو گئیں، شک کی بنیاد پر جھگڑے ہو گئے، پارٹنرشپیں ختم کر دی، اور یہاں شہادت ہو رہی ہے۔ اللہ مگر کیسی شخصیت ہے کہ کہتے ہیں نہیں، شک کی بنیاد پر کسی کا نام نہیں لوں گا۔ اللہ ان کے صدقے ہمیں بڑا ظرف عطا کرے، بڑا دل عطا کرے، درگزر عطا کرے، حسنین کریمین کی سچی غلامی رب کریم نصیب فرمائے۔ کیا شاندار ہستیاں ہیں، ذکر کرتے ہیں تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ اللہ انہی کے پیچھے پیچھے ہمیں نبی پاک کے دامن کے سائے میں جنت میں جانا نصیب فرمائے۔ مدری چینل دیکھتے رہیے، انشاءاللہ عز و جل ایک اور پروگرام، ایک اور ٹاپک لے کر حاضر ہوں گے۔ امت کی کشتی اور ستارے پروگرام دیکھتے رہیے، دوسروں کو بھی اس کی دعوت دیجیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے، فطرت رسول اللہ کی۔